بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ واقعہ ہے ایک ایماندار سچے چرواہے کا، اس کی بکریوں کا اور بسم اللہ کی برکت کا۔ اس کا اللہ پر ایمان اور بسم اللہ پر اس کا کتنا یقین تھا، جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ دور دراز گاؤں میں ایک چرواہا رہتا تھا جو بہت سچا اور ایماندار تھا۔ اسے اللہ کی ذات پر بے حد یقین تھا۔ ایک دفعہ اس کے گاؤں میں قحط سالی پڑ گئی اور لوگ بھوکے مرنے لگے۔ اس وجہ سے لوگ پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ ایک روز جمعے کے دن مولوی صاحب نے خطبے میں بتایا کہ اگر یقین کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے اور دریا کو بھی حکم دیا جائے تو وہ بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اس خطبے میں چرواہا بھی موجود تھا اور سوچنے لگا کہ اللہ کے حکم میں کس قدر برکت ہے کہ بسم اللہ پڑھنے سے ہر مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں اپنی بکریوں کو دوسرے گاؤں لے جاؤں۔ دوسرے گاؤں لے جاتے وقت راستے میں ایک دریا پڑتا تھا اور یہ وہ دریا تھا جہاں کشتیاں موجود نہ تھی۔ اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ میں کیسے دریا کو پار کروں۔ اچانک اس کے دل میں مولانا صاحب کی بات آ گئی کہ اگر یقین اور عقیدت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے تو دریا بھی حکم مان لیتا ہے اور اللہ کے حکم پر چلتا ہے۔ وہ اپنی بکریوں کو کھول کر دریا کے پاس چلا گیا اور بلند آواز سے کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کہنے لگا اللہ کے حکم سے تو میری مدد فرما، میری بکریوں اور مجھے دریا کے اس پار جانا ہے۔ اور یقین کے ساتھ کہنے لگا تو مجھے اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ پھر اپنی بکریوں کو دریا کے کنارے لے آیا اور دریا پر چلنے لگا۔ اللہ کی قدرت اور اس کی شان یہ تھی کہ وہ اللہ کے حکم سے بنا ڈوبے اس نے دریا پار کر لیا۔ جب وہ اس گاؤں پہنچا تو ہر جگہ ہریالی ہی ہریالی تھی۔ درخت کے پتے بھی ہرے بھرے تھے کیونکہ وہاں کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ بہت حیران ہوا اور بہت خوش بھی۔ کہنے لگا سچ میں اللہ کے نام میں کتنی برکت ہے۔ اب اس کا روز کا معمول ہو گیا۔ روز وہ بنا کشتی کے بکریوں کو لیے دریا پار کر لیتا، وہاں بکریوں کو چھوڑ کر آ جاتا اور شام میں اپنی بکریوں کو واپس لے لیتا۔ اس کی بکریاں تندرست ہو رہی تھی کیونکہ وہاں سبز ہریالی تھی جو بکریاں کھا کر صحت مند ہو رہی تھی۔ جب لوگوں نے اس کی بکریوں کو دیکھا تو لوگ کہنے لگے ہمارے علاقے میں تو قحط سالی ہے اور کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، تم بکریوں کو کیا کھلاتے ہو جو یہ صحت مند ہو رہی ہے؟ چرواہا سادہ سا انسان تھا، اس نے ساری حقیقت لوگوں کے سامنے کھول دی۔ وہ کہنے لگا میں اپنی بکریوں کو سمندر پار کر کے بنا کشتی کے دوسرے گاؤں لے جاتا ہوں تو لوگ کہنے لگے تم جھوٹ کہہ رہے ہو، ایسا کیسے ممکن ہے؟ چرواہے نے کہا یہ سچ ہے۔ لوگوں نے یہ بات مولوی صاحب کو بتا دی کہ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چرانے لے جاتا ہے بغیر کشتی کے اور اس کی بکریاں سمندر پار کر کے دوسرے گاؤں جاتے ہیں۔ ہمیں تو اس بات کا یقین نہیں آ رہا، آپ ہی اس سے پوچھئے۔ جب چرواہے کو مولانا صاحب کے پاس لایا گیا تو مولانا صاحب کہنے لگے یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کیا یہ بات سچ ہے؟ چرواہا کہنے لگا ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، بلکہ میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے آ رہا تھا۔ آپ نے جمعے کے خطبے میں بتایا تھا کہ بسم اللہ پڑھ کر دریا کو حکم دو تو وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا۔ مولانا صاحب اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے اور کہنے لگے بھائی ہم ایسی باتیں تو ہر جمعے کو کرتے ہیں تاکہ لوگ ایمان کی طرف آئے۔ ہمارا مقصد لوگوں کو ایمان کی طرف لانا ہے اور تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ جب چرواہا اپنی بات پر ڈٹا رہا، کہنے لگا نہیں آپ کی بات سچ تھی۔ تب مولانا صاحب نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہم فجر کی نماز کے بعد یہ تجربہ کریں گے۔ سب گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ سچ میں دریا پر چلا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس میں وہ چرواہا بھی تھا اور مولانا صاحب دل میں ڈرنے لگے کہ بیان تو میں نے ہی دیا تھا، لیکن اگر میں ڈوب گیا تو لوگوں کے سامنے کتنی شرمندگی ہوگی۔ لوگ بہت جوش میں تھے۔ لوگوں نے مولانا صاحب کو کندھے پر اٹھا لیا اور اللہ اکبر کے نعرے بلند کرنے لگے۔ مولانا صاحب نے کہا بھائیو میرے لیے ایک رسی منگوا دو۔ انہوں نے رسی کو درخت سے باندھا
اور اپنی کمر پر رسی باندھ کر ڈرتے ڈرتے چلنے لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا کی طرف چل پڑے۔ لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مولانا صاحب کو دیکھنے لگے کہ اب کیا ہوگا۔ پہلا قدم جب انہوں نے پانی پر رکھا تو ڈبکیاں کھانے لگے، پانی میں ڈوبنے لگے، جبکہ کمر تک پانی موجود تھا۔ ہاتھ پاؤں ہلانے لگے اور پانی میں بہنے لگے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ مولانا صاحب ڈوب رہے ہیں تو لوگوں نے رسی کھینچ کر مولانا صاحب کو باہر نکال لیا۔ یہ دیکھ کر چرواہا ڈرنے لگا کہ مولانا صاحب کو کیا ہو گیا ہے، کہ انہوں نے بسم اللہ پڑھی ہے بھی یا نہیں، اور سوچنے لگا کہ میرا تو روز کا معمول ہے تو یہ کیوں نہیں چل سکے۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بکریوں کو اشارہ کیا اور ان کے پیچھے چل کر بکریوں کو دریا کے اس پار چھوڑ کر واپس بھی آ گیا۔ لوگ اسے ولی اللہ سمجھنے لگے اور اس کے حق میں نعرے بلند کرنے لگے۔ پھر وہ سیدھا مولانا صاحب کے پاس گیا کہ میں آپ کے بسم اللہ کہنے سے بڑا پریشان ہوں، کہ میں آپ کے سامنے گیا اور واپس بھی آ گیا اور آپ تو ڈبکیاں کھانے لگے۔ میں جب سے یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کے بسم اللہ پڑھنے اور میرے بسم اللہ پڑھنے میں کیا فرق ہے۔ مولانا صاحب نے کہا، بھلا بتاؤ، ہم تو خود یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ چرواہا کہنے لگا، آپ نے درخت سے رسی پیٹ پر باندھ لی، آپ نے بھروسہ کیا تو اس رسی پر، آپ نے اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں کیا۔ بات ہے عقیدت اور یقین کی۔ اگر آپ یقین اور بھروسے کے ساتھ اس دریا میں اترتے بغیر کسی سہارے اور رسی کے، تو اللہ کی ذات ہی ایسی ذات ہے جو اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا، نہ ڈوبنے دیتا۔ مولانا صاحب نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میں نے یقین کیا تو اس رسی پر، اللہ کے نام میں کتنی برکت ہے، اس پر بھروسہ صرف اسی کو آ سکتا ہے جو اللہ کے کلام پر بھروسہ کرے۔